بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کریں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان۔ اپنے ہرمز کو فوری کھولنا ہوگا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا ہے۔ بحری آمدرفت سے بغیر کسی ٹول یا پابندی کے راستہ فراہم کیا جائے۔ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا تمام بارودی سرنگیں اگر موجود ہیں تو ختم کر دی جائیں۔ ایران باقی ماندہ سرنگوں کو فوری طور پر ہٹائے گا یا تباہ کرے گا۔ آپ نے ہرمز میں رکے ہوئے جہاز اب واپس گھر جانے کا عمل شروع کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ کی جانب سے یہ بڑا اعلان کیا گیا ہے۔ ایران کو اس پر رضامند ہونا ہوگا کہ وہ کبھی ایٹمی ہتھیار یا بم نہیں بنائے گا۔ ایران کی افزودہ یورینیم اب امریکہ نکالے گا، امریکی صدر کی جانب سے یہ کہا گیا۔ سینئر اینکر پرسن ندیم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ندیم ملک صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر، بہت بڑا اعلان کیا گیا ہے اور اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا بریک تھرو آ گیا ہے یا بھی مزید مراحل ہیں وہ بھی طے ہوں گے؟ دیکھیے، یہ بہت بڑی اناؤنسمنٹ ہے جو یو ایس پریزیڈنٹ نے کہا کہ انہوں نے نیول بلاکیڈ ختم کر دیا ہے، کیونکہ یہ ایران کی پری کنڈیشن تھی کہ نیول بلاکیڈ لگا کے آپ نے راستہ روکا ہے تو آپ پہلے ختم کریں گے پھر باقی چیزیں ہوں گی۔ تو ایران کی شرائط کے اوپر یہ ایگریمنٹ آگے بڑھ رہا ہے، امریکہ کی شرائط کے اوپر نہیں آگے بڑھ رہا، تو ایران کی کافی بڑی اس کے اندر ہمیں جیت نظر آ رہی ہے۔ لیکن پاکستان کی کاوشیں رنگ لائی ہیں، جو پاکستان نے کوشش کی تھی کہ ایک ایسی میوچل گراؤنڈ جس کے اوپر دونوں کو بہت زیادہ امبیرسمنٹ کا بھی سامنا نہ ہو اور دونوں کے لیے ون ون سچویشن بن جائے، وہ اس ایگریمنٹ میں نظر آتی ہے۔ جو ٹرمپ کی ٹویٹ سے ہمیں دو بڑے نکات نظر آئے، ایک تو ہرمز کا کھل جانا، ٹرمپ کا نیول بلاکیڈ ختم کرنے کا اعلان، اور دوسرا نیوکلیئر میٹیریل کے حوالے سے جس کو وہ کہتے تھے کہ امریکہ کو دینا پڑے گا، وہ اب اس کا طریقہ کار نظر آتا ہے کہ جو ان کی سائٹس جن کے اوپر بمباری کے نتیجے میں ان کا انرچڈ یورینیم نیچے دبا ہوا ہے، اس کو نکال کے IAEA کی نگرانی میں اور ایران کی مرضی کے ساتھ، اس کی رضامندی کے ساتھ اس کو ڈسٹروائے کیا جائے گا۔ تو وہ والی شرط کہ ہمارے حوالے کر دو سارا کچھ اور چھوڑ دو، وہ والی شرط بھی ختم ہوگی۔ تو کافی ایک مناسب ارینجمنٹ ہے اور اچھی خبر ہے کہ پوری دنیا کی مارکیٹ نارملائز ہونا شروع ہو جائیں گی، جنگ کے بادل ہٹیں گے اور ایران کو بھی ترقی کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ بالکل ندیم علیہ صاحب، پاکستان کی بھی کتنی بڑی کامیابی ہے۔ ایک وہ معاملہ جس پر جب یہ معاملہ شروع ہوا کوئی کسی کے وہم و گمان میں بھی شاید نہ ہو، لیکن اتنا بڑا کارنامہ جو پاکستان نے سر انجام اب دے دیا ہے، اس پر کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیے، یہ بہت بڑی جو اس میں کلیدی کردار تھا وہ تو ایک ہی شخص کا، فیلڈ مارشل کا۔ وہ ویسے تو ملٹری کی سول معاملات کے اندر مداخلت کو بہت زیادہ ویلکم نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس سارے معاملے کے اندر ایک ہی بندے کا کردار ہے، اس کا نام عاصم منیر ہے، کیونکہ امریکہ کے ساتھ انٹریکشن بھی اور ایرانین لیڈرشپ کے ساتھ جو انٹریکشن وہ سارا اسی فرد وار کا تھا۔ باقی حکومتی ٹیم اس کے سپورٹ میں کام کرتی رہی۔ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار جو بھی امریکہ میں ان کی مارکو روبیو سے آج میٹنگ ابھی شام میں تھی، آئی تھنک اس پہ بھی کوئی اپڈیٹ آ گیا ہوگا۔ تو یہ سارے لوگ ان کی سپورٹ میں کام کر رہے تھے، لیکن جو سینٹرل فگر ہیں جنہوں نے اس کے لیے راستہ بنایا اور راستہ ہموار کیا ہے وہ فیلڈ مارشل ہی ہے۔ انہوں نے امریکہ میں وٹکاف سے بھی بات کی، مارکو روبیو سے بھی ڈیلی بات کرتے رہے۔ اسی طریقے سے جو ایران کے اندر ان کی ٹاپ ٹیئر جتنی ہے سول بھی، مسعود پزشکیان ہوں، کالیباف ہوں یا عراقی ہوں یا ان کے جو پاسداران انقلاب کی لیڈرشپ تھی، ان کے ساتھ بھی جو بھی انگیجمنٹ تھی وہ پہلے بھی جا کے انہوں نے ایران میں قیام کیا، اور اب درمیان میں جب لگ رہا تھا کہ معاملہ اٹک گیا، بات آگے نہیں بڑھ رہی، تو پھر جا کے وہ 3-4 روز ایران بیٹھے رہے اور معاملات کو پورا سنبھال کے پھر وہاں سے واپس آئے ہیں۔ تقریباً یہ طریقہ کار طے ہو چکا تھا جب وہ ایران سے واپس آئے ہیں، صرف یہ تھا کہ ٹرمپ نے اس کے اوپر انڈورسمنٹ کی مہر لگانی تھی، جس کا ابھی انہوں نے اعلان کر دیا۔ امید یہ رکھنی چاہیے کہ اگلے 1-2 روز کے اندر اسلام آباد میں بیٹھک سجے اور اب اس معاہدے کے اوپر دستخط ہو جائیں، تو پاکستان کے لیے بڑی اچیومنٹ ہے، بڑی شاباشی ہے پاکستان کی کہ پاکستان نے دنیا کی ان ممالک کو اکٹھا بٹھا دیا جو آپس میں 50 سال سے جن کے کوئی تعلقات نہیں تھے۔ بالکل ندیم علی صاحب، جس طریقے سے ایران بھی یہ کہہ رہا تھا کہ جی قطع کلامی کی معذرت سر، جس طریقے سے ایران بھی یہ کہہ رہا تھا کہ عملی اقدامات ہونے چاہیے اور گارنٹی سے اور باتوں سے اب فرق نہیں پڑتا، تو یہ پہلا سٹیپ اب اٹھا لیا گیا اور اس کے بعد جس طریقے کی جو شرائط ہیں وہ تمام شرائط اب مان لی گئی ہیں دونوں فریقین کی جانب سے، ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں ایران کی تو اچیومنٹ زیادہ ہے۔ ایران نے جو صبر کیا ہے اور اس نے جو برداشت کی ہے وہ اس کے نتیجے میں اس کے لیے جو نتائج ہے اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ یہ اس کی سینکشنز ریموو ہوں گی، اس کے جو فروزن ایسیٹس ہیں اس کو ان اے فیز مینر امریکہ انفریز کرنے کا اعلان کرے گا، یا جو باقی ممالک نے جیسے وہ قطر میں عراقی نے جا کے اس اناؤنسمنٹ سے پہلے مذاکرات کیے ہیں، تو مڈل ایسٹرن کنٹریز نے بھی ان کے ایسیٹس فریز کر رکھے ہیں، وہ بھی انفریز ہوں گے۔ ایران ان ریٹرن کیا کرے گا کہ وہ ہرمز سے ٹریفک کو گزرنے دے گا۔ تو آپ نے عمان کی بھی آج سٹیٹمنٹ سن لی ہے کہ وہ اپنے علاقے کی وہ جو ان کا کلیم تھا کہ ہمارا علاقہ ہے،
ہم اس کو ریگولیٹ کریں گے. اس کلیم سے تو وہ پیچھے نہیں ہٹے, لیکن وہ جو فری موومنٹ تھی, انٹرنیشنل سی موومنٹ, اس کے لیے وہ راستہ کھول دیں گے کہ ٹھیک ہے, کوئی ٹولز وغیرہ نہیں ہوں گے, لیکن آپ لوگ آئیں جائیں, جیسے جہاز پہلے گزرتے تھے وہ اس کو گزرنے دیں گے. نیوکلیر کے اوپر طریقہ کار ایک چیز کا نکلا ہے. دوسری اسٹیٹمنٹ ابھی جب تفصیلی معاہدہ آئے گا تو آئی تھنک ان کو سول یوز کی بھی اجازت مل جائے گی 3.67% والی. اس کے لیے ٹائم فریم دیکھنا پڑے گا کہ ٹائم فریم کیا رکھتے ہیں, وہ 5 سال ہے, 10 سال ہے, 15 سال ہے, کتنے عرصے پہ محیط ہے. ٹائم فریم کے علاوہ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اور ریسٹرکشن ہونے والی ہے. اور یہ وہ چیزیں تھیں جس کے اوپر ایران ابتدائی طور پر رضامند تھا, لیکن جب امریکہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی, 2 دفعہ خلاف ورزی ہوئی نا. ایک تو 2015 کا ایگریمنٹ تھا اوباما والا, جسے JCPOA کے نام سے کہا جاتا ہے, جوائنٹ کمپریہنسو ایکشن پلان, وہ ٹرمپ صاحب نے توڑ دیا تھا 2018 میں آنے کے بعد. اس ایگریمنٹ کے اندر بعض چیزیں یہ نیوکلیر والی کورڈ تھیں آلریڈی, کس طریقے سے ایران اپنے ایٹمی ہتھیار بنانے کے پروگرام سے پیچھے ہٹ جائے گا اور سول یوز تک اس کو محدود کر دے گا. لیکن جب ٹرمپ نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تو ایران بھی پیچھے ہٹ گیا. پھر انہوں نے جب 28 فروری کو اٹیک کیا, اس سے 2 روز پہلے عمان کے اندر بیٹھے ہوئے امریکہ اور ایران کے درمیان کافی نکات کے اوپر رضامندی تھی. پاکستانی ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں اسحاق ڈار, یہ بھی اس میٹنگ کا حصہ تھے, تو کافی نکات کے اوپر اس میں بھی اتفاق رائے 26 والی میٹنگ میں ہوا, تو 28 کو انہوں نے اٹیک کر دیا, تو پھر سارا کچھ جو تھا ملیا میٹ ہو گیا. تو اب اس کے بعد ان کو اکٹھا کرنے کے لیے جب پاکستان اسلام آباد لے کر آیا دونوں فریقوں کو, تو پہلی رات بھی کافی زیادہ پروگریس ہو گئی تھی. جب JD وینس امریکہ کے نائب صدر پاکستان آئے اور ادھر سے خالد عراقچی کو پاکستان نے خصوصی طور پر اپنے ایئر فورس کے جہازوں کے کور میں پاکستان لایا تاکہ بات چیت آگے چلے, تو بات چیت بہت اچھی پیش رفت ہوئی. لیکن لاسٹ مومنٹ کے اوپر امریکہ نے کہہ دیا کہ 0% انریچمنٹ اور 20 سال تک آپ اس کے اوپر کوئی کام نہیں کریں گے. وہاں سے وہ بیک آف کر کے پیچھے ہٹ گیا اور یہ معاملہ وہیں رک گیا جہاں سے شروع ہوا تھا. اس کے بعد اب یہ کئی ہفتے لگے ہیں ان کو دوبارہ قریب آنے میں. تو اس میں میں دوبارہ کہوں گا کہ پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے. ایران گارنٹیز مانگتا ہے, اور وہ گارنٹیز کا اب طریقہ کار یہ ہوگا کہ پاکستان, چائنا, سعودی عرب, آئی تھنک یہ سارے اس کو مشترکہ طور پر, شاید کچھ اور دوست ممالک بھی ممکنہ طور پر قطر اور روس بھی, وہ سارے اس کو UN سیکورٹی کونسل کی طرف لے کر جائیں گے اس معاہدے کو, تاکہ اس کی انٹرنیشنل جو سینکٹیٹی ہے وہ ایک بن جائے, اس کے اوپر ایک بین الاقوامی ادارے کی مہر لگ جائے. کیونکہ لاسٹ ٹائم امریکہ معاہدہ کر کے خود پیچھے ہٹا ہے, تو اب ایران اس پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا, تو اس کو UN سیکورٹی کونسل کی اپروول ملے گی, تو ایک باقاعدہ اس ڈاکومنٹ کی ایک لیگل پوزیشن ہو جائے گی, انٹرنیشنلی سینکشنڈ ایک ایگریمنٹ ہوگا جس کے امریکہ کے اوپر بھی پابندی ہوگی اور ایران کے اوپر بھی پابندی ہوگی. جی صحیح. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ندیم ملک صاحب, حارث صاحب سے جانے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. یہ پاکستان کے لیے کتنا گیم چینجر مومنٹ ہے یہ, اور اگر ہم یہاں سے چاہیں تو پاکستان کیا کچھ کر سکتا ہے, کیونکہ بینگ اے پاکستانی ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ مومنٹ کتنا بڑا ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, مومنٹ بہت بڑا ہے, لیکن اب یہ گیم چینجر بھی ہمارے لیے ثابت ہو سکتا ہے. دیکھیے, میں تو دوبارہ وہ لفظ دہراؤں گا کہ ویری ویل ڈن پاکستان, شاباش پاکستان, بہت اچھا کام کیا پاکستان نے ایک ناممکن صورتحال سے یہ جو معاہدہ امن کا اس کو حاصل کیا. اب اس کا نیکسٹ اسٹیپ جو اس معاہدے کی جو بھی حتمیت سامنے ہمارے ساتھ آتی ہے اور ایران کے اوپر جو سینکشنز والا سین ہے وہ پیچھے ہٹتا ہے, تو پاکستان کے پاس نئی اپرچونٹیز ہیں. ایران پاکستان جو گیس پائپ لائن پروجیکٹ ہے, اسی طریقے سے ایران سے پائپ لائن کے ذریعے ہم پاکستان میں ریفائنڈ پیٹرولیم پروڈکٹس لا سکتے ہیں. ڈیزل چاہیے ہو آپ کو, ڈیزل کی ہم انٹرنیشنل مارکیٹ سے خریدار ہیں, ہمارے یہاں اس کی شارٹیج ہے. ہماری ریفائنریز جو تیل پیدا کرتی ہیں پیٹرول اور ڈیزل, اس میں ہم کو تقریباً 25-30% ڈیزل انٹرنیشنل مارکیٹ سے بائی کرتے ہیں, تو وہ آپ پائپ لائن کے ذریعے ایران سے لا سکتے ہیں, جو آپ کو ہاف پرائس پہ پڑے گا جو آپ مڈل ایسٹ سے خرید رہے ہیں. گیس آپ کو جو انٹرنیشنل مارکیٹ سے LNG خرید رہے ہیں اس سے آدھی قیمت پہ ایران سے پائپ لائن کے ذریعے پاکستان آ سکتی ہے. تو پاکستان کو اگریسولی اس پروجیکٹ کے اوپر اس کو ریوائیو کرنا چاہیے, اس پہ کام کرنا چاہیے. نہ صرف ایران کی اس ساؤتھ پارس گیس فیلڈ سے پاکستان گیس آئے, پیٹرول آئے, بلکہ پاکستان کے راستے آگے چائنا جا سکتا ہے تو چائنا بھی جائے. ابتدائی طور پر انڈیا بھی اس پروجیکٹ کا حصہ تھا, اس کو IPI گیس پائپ لائن کہا جاتا تھا, ایران, پاکستان, انڈیا. لیکن انڈیا بعد میں پیچھے ہٹ گیا, حالانکہ انڈیا کی انرجی نیڈز ہم سے بھی زیادہ ہیں. تو اس پروجیکٹ کو فوری طور پہ ریوائیو کرنا چاہیے. پھر پاکستان اگر ان سے تیل اور گیس خرید رہا ہوگا تو ایران بے شمار پروڈکٹس پاکستان سے خرید رہا ہوگا. اس کو سیمنٹ چاہیے ہوگی, ٹیکسٹائل پروڈکٹس چاہیے ہوں گی جو پاکستان سے ایران جا سکتی ہیں. تو تھنک لائک دیٹ, آپ کے پاس نئی اپرچونٹیز ہیں اس ریجن کے اندر. اور اسی طریقے سے آپ کا سیکورٹی معاملات کے اندر جیسے کوآپریشن جتنا ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ہے, پتہ نہیں اتنا تو شاید ایران کے ساتھ نہیں بن سکے گا, لیکن آپ اس فیلڈ کو بھی کبھی نظر انداز نہ کریے. پاکستان نے جو ایران کے لیے کام کیا ہے
یہ نیکسٹ لیول ہے ایک ہمسایہ ملک کے لیے، ایک ہمسایہ برادر اسلامی ملک کے لیے۔ پاکستان نے پوری کوشش کی ہے کہ اس کے اوپر جنگ کے بادل جو منڈرا رہے تھے وہ چھٹ جائے، اور اس میں کامیاب ہو گیا کہ اس معاہدے تک ان کو لے آئے۔ تو نیکسٹ سٹیپس اس کے یہی ہونے چاہیے کہ آپ اس کے اوپر کیپٹلائز کریں، لیوریج کریں اس پوزیشن کو جو آپ نے حاصل کیا، اور اس کو ضائع مت کریں۔ بالکل صحیح ہے۔ حارث نواز صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسے کہ ندیم ملک صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی اور انہوں نے یہی کہا کہ ویری ویل ڈن پاکستان، اور پاکستان کی بہت بڑی جیت ہے، لیکن اس جیت کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں یہ جو اعلان امریکی صدر کی جانب سے کیا گیا ہے، یہ بہت بڑا اعلان ہے۔ ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، آبنۂ ہرمز کی، اور یہ آغاز ہے ہم جس کے لیے کہ پچھلے کئی ہم ہفتوں سے کہہ لیں یا مہینے سے کہہ لیں کہ پاکستان بھی کوشش میں لگا تھا، باقی دنیا بھی کوشش میں لگی تھی۔ تو کیا کہیں گے آپ اس پر؟ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری، فیلڈ مارشل سید عاصم منیع کی پرسنل ایفرٹس، اور جس طریقے سے انہوں نے انترک نیشن کیا، ایون ڈیورنگ سیلمنٹ میں بھی انہوں نے پوری ایفرٹ کی اور اس کو نہیں چھوڑا۔ فائنلی جب وہ ابھی گئے ہیں ایران، وہ ہم مسودہ تیار کیا، دونوں ملکوں کو دیا، انہوں نے اس کو اپروو کر لیا، ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس اپروول کے لیے پڑا ہوا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی محنت ہوئی ہے، پاکستان کا وقار کس دنیا میں بلند ہوا ہے، اور آج پاکستان دنیا پیس میکر، پیس لونگ کنٹری، اور اس کے بعد اعلیٰ سفارتکاری، یہ سب چیزیں پاکستان کی بروڑ منت ہے جو آج دنیا ایک تباہی امتحان سے بچ گئی۔ اکنامک کرائسس، انرجی کرائسس، فوڈ سیکورٹی کرائسس نکل گئی، اور آج مجھے تو پوری امید ہے کہ ابھی نیول بھی یہ ایران کا نیول بلاکٹ ختم ہوگا، اور وہ سب سال یہ بھی نہ کرے گا عادی طور پر 60 ڈیز کے لیے جنگ بندی ہو گئی ہے، تاکہ اس سے اگلے اسٹیپ کے لیے اٹ شوڈ سیٹ اپ پیس اور کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہوگا۔ اور آپ اس سے جب کیوں ہی یہ ایک مسودہ سائن ہوتا ہے، چاہے 2 ہفتے ہوں 3 ہفتے ہوں، پاکستان میں اسلام آباد میں جا کے سائن ہوتا ہے، آپ سوچیں پاکستان کے لیے کتنی اکنامک ترقی کی راہیں کھل جائیں گی۔ یہاں پر جس طرح ندیم صاحب ملک بات کر رہے تھے، دیکھیں یہ آئل اور گیس کے ساتھ ہماری ہر قسم کی تجارت کر سکتے ہیں۔ شاہ بات بند ہونے سے آپ یہ دیکھیں کہ تمام ان کا جو ہے کہ وہ پورٹ وہ گوادر پہ آ جائے گا اور کراچی پورٹ پہ آ جائے گا، تو ان کے جتنے کنٹینر شپ سروس ہے وہ ان کے کنٹینر یہاں پر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو بلین ڈالر سے ہی ہمارے ہمیں ایک بزنس ملے گا، پاکستان کی اکنامک ترقی راہیں کھل جائیں گی۔ اس کے بعد ناٹ اونلی یہ، ان کے اور باقی پروڈکٹ بہت چیپ ہے جو بناتے ہیں ٹریڈ کے لیے، واٹر ٹریڈ جو ہے وہ اگر ہم اچھے طریقے سے کریں تو وہ بڑا فرق پڑ جائے گا، اور اس سے ہمارا بلین ڈالر جو ہم یہ آئل اور گیس پہ اپنے فارن ایکسچینج خرید کرتے ہیں وہ ہم لوکل کرنسی میں سے بات کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ پھر ہمارے عوام ابھی وہ امریکن کہہ رہے ہیں آف شور ڈرلنگ کے لیے آئیں گے، آئل کے لیے آئیں گے، ریکارڈ کے لیے 7-8 کمپنیاں تیاری کر رہی ہیں، پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہم بہت آگے نکل رہے ہیں۔ یہ چیزیں پاکستان کو سانس کی بلندی پہ لے جائیں گے، اور پھر پاکستان ایک ریجنل اسٹیبلائزر بن گیا۔ ہمارے خیال کے بعد ہمارا سیچر ہائی ہو گیا ہے۔ ابھی جنرل کوپر جو ہے، بریڈ کوپر سینکو کمانڈر، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نیکسٹ سیکورٹی پرووائڈر اس ریجن کا، پاکستان فارن ٹیرر میں ہمارا شراکت دار ہے۔ تو اب اس وار کے بعد ہم یہ بھی میکسیمم کہہ سکتے ہیں، ہم نے دیکھیں وٹ آل وی ہیو ڈن، اور اس کو اب انڈیا کو نکیل ڈالیں کہ وہ جو پاکستان ٹیررزم کر رہا ہے، ہندوستان سے خارج کو جو سپورٹ کرتے ہیں کی مثال ہے، وہ اس کو کنٹرول کریں کہ اس میں پراکسی کو روکیں، فنڈنگ جو وہ دے رہے ہیں افغان طالب رجیم کو وہ بند کر دیں۔ اس میں اپنی پیس نہیں ہوتا ہے افغانستان میں، ہم نئے افغان کی مدد کی حکومت لے آتے ہیں، ہماری کنیکٹیوٹی سینٹرل ایشیا سے افغانستان کے تھرو بلوچستان سے ہوتی ہے، اور گوادر پورٹ اب سوچیں دنیا کی مارکیٹ اویلیبل ہے اس پورے ریجن کو، جو یہ افریقہ اور مڈل ایسٹ کی، چائنا خاص سے 9 دن میں آ جائے گا گوادر کے اندر۔ پاکستان کے لیے ترقی کی راہیں انتہا سے زیادہ ہے، ہمیں اس کو کیش کرنا ہے، ہمیں تیاری کرنی ہے، ہم اس کی تیاری کر کے رکھیں، ہر کانٹریکٹ تیار رکھیں۔ اونلی تھنگ از ڈے دن دا سینکشن از بین لفٹڈ، نیکسٹ ایوری سائن دی ڈاکیومنٹ اینڈ وی موو فارورڈ۔ پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ پاکستان نے جو کارنامہ کیا ہے کہ دنیا کو یاد رکھے گی، فیلڈ مارشل سروس کو دنیا یاد رکھے گی، ہماری فارن سروس نے بہترین کام کیا۔
بالکل حارث صاحب، اب جس طریقے سے آپ نے بات کی کہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے، لیکن جس طریقے سے یہ وہ کارنامہ ہے، شاید کسی نے گمان بھی اس کا نہ کیا ہو کہ پاکستان اتنا بڑا کارنامہ سر انجام اب یہاں سے دے گا، تو پاکستان نے جو پاک بھارت جنگ ہوئی اس کے بعد سے پوری دنیا کو بتایا کہ بالکل پاکستان کی کیا کیپیسٹی ہے، پاکستان کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اب یہ ایران والا معاملہ ہوا، یہاں پر بھی پاکستان نے دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان کے پاس کتنا پوٹینشل ہے۔ اب اس پوٹینشل کو ہمیں کرنا کیا ہے، اس کے لیے ہمیں گریب کرنا ہے اور اس اپرچونٹی سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ اور جس طریقے سے بھارت کا کردار ساری صورتحال میں رہا اور پاکستان جس طریقے سے ابھر کر اب سامنے آیا ہے، یہ اب پاکستان کی تقدیر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عوام نے اس مشکل وقت میں بہت سہا، عوام نے حکومت کا ساتھ دیا، عوام نے مہنگائی کو بھی برداشت کیا، اب عوام کو بھی ریلیف اس کے بعد ظاہر ہے ملنا بھی چاہیے اور ملے گا بھی انشاءاللہ۔ بہت ملے گا۔ اور سیکنڈ یہ کہ دیکھیں اس کے بعد سے مڈل ایسٹ کا ایک جو سیکورٹی ڈائنامکس ہے وہ چینج ہو جائے گا، اسلامی ممالک کی تھنکنگ چینج ہو گئی، اوائسی کا میں بھی نیا ریوائز اس کو کر دے کہ ایک یونیفائڈ کمانڈ رسپانسبلٹی سیکورٹی کی، جو مڈل ایسٹ کنٹری کو اتنا پیسہ یہ مسلم ممالک میں انویسٹمنٹ شروع ہو جائے وہ دیر امریکن سیکورٹی نے کیا اور ان کو لیٹ ڈاؤن کیا یہ ایران مڈل ایسٹ وار کے اندر، وہ آپ کو لگی جو انہوں نے کلیش کرانے کی کوشش کی ایران کی کنٹری کی، they have realized کہ now they have to be together, Iran and Middle East has to be together to counter China, to counter Israel۔ یہ بہت بڑی ایک تھنکنگ آ گئی ہے۔ پاکستان has become a really big force to have come in۔ پاکستان یہ دنیا کو راج کہ ہم بہت میچور رسپانسبل نیوکلیئر ملک ہیں، ہماری فوج دنیا کی بہترین لڑاکا اور بیٹل پروفیشنل فوج ہے، جس کی وجہ سے دنیا کی جو ہمارے خاص مسلمانوں کی پاکستان کو دیکھیں، ترکیہ کو دیکھیں، ایجپٹ کو دیکھیں، قطر کو دیکھ لیں، سعودی سے ہمارے پہلے ہی اسٹڈی ریلیشن شپ ہو گئے ہیں، تو پاکستان کی بڑی اپرچونٹی تھا۔ اونلی تھنگ بھی ہماری اسلامی ممالک خلیجی ممالک سوچ لیں کہ ہم نے پیسہ اسلامک ممالک کو انویسٹ کرنا ہے۔ ترکیہ ڈرون بناتا ہے اور ہارڈ ویئر بناتا ہے، ملٹری ہارڈ ویئر، پاکستان J-17 بنا رہے ہیں، ٹینکس بنا رہے ہیں اور ویپن سسٹم بنا رہے ہیں، یہاں انویسٹ کریں، اس کو براڈ کریں تاکہ ہم اسلامی ممالک کو لک آفٹر کر سکیں۔ چائنیز ٹیکنالوجی کے ساتھ لوگوں کو ہوئی، امریکن نے بہت لیٹر ہوا، امریکن نے بٹریل کی یہ مڈل ایسٹ کو، تو اس اپرچونٹی کو گیپ کرنے کے لیے، کیش کرنے کے لیے وی ہیو ٹو نو بی ویری سینسیٹیو اور پوری قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ دیٹس مور امپورٹنٹ۔ بالکل حارث صاحب، ٹرمپ نے جس طرح کہ ابھی کہا کہ سچویشن روم میں موجود ہوں اور اعلان بھی جلد متوقع ہے کوئی، تو کیا ہم مزید کیا سوچ رہے ہیں کہ کیا اعلانات ہو سکتے ہیں وہاں سے؟ اور یہ اعلان کیا کافی ہے کہ آپ نے ہرمز جو ہے اس کو، جو بندش ہے اس کو ختم کر دیا گیا اور اس بات پر اگر اتفاق ہو گیا اب باقی جو ہے معاملات وہ تو ساتھ ساتھ چلتے ہی چلے جائیں گے، یعنی کہ کوئی بڑا اعلان اس طریقے کے حوالے سے اناؤنس کر سکتے ہیں کہ جنگ مکمل طور پر ختم کی جا رہی ہے اور معاملہ طے پا گئے، اس طریقے کا اعلان امریکی صدر کر سکتے ہیں آج؟ دیکھیں آئی ایکسپیکٹ کہ ہو سکتا ہے 60 ڈیز کے لیے یہ عارضی جنگ بندی کو ایکسٹینڈ کر دیجیے، 60 ڈیز کے لیے ایران کا نیول بلاکٹ ختم کر دے یہ اور اسٹریٹ آف ہارموز کھلے، یہ ایک بیسک پیس ہے جو سیٹ ہوگا ایک کانفیڈنٹ بلڈنگ میت کے لیے، ایران کا بھی ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے کہ امریکن کا جو بار بار چینج اپنا سوچ کرتے ہیں، بیان بدل دیتے ہیں، دنیا اکنامک کرائسس ہے، میڈیکل انرجی کرائسس سے، فوڈ سے وہاں سے نکل جائیں گے، وہ بات ٹھیک ہو جائے گی، پھر شپس موومنٹ اسٹارٹ ہو جائے گی، اینڈ دین 2-3 ہفتے کے بعد پھر پاکستان میں اسلام آباد میں اگر بیٹھ کے مذاکرات ہوتے ہیں جہاں پہلے مسودہ اپروو ہو چکا ہے، اٹ ول برنگ اپ بگ چینج۔ یہ اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گی جس کا مطلب کہ دنیا سکھ کا چین لے گی، کم از کم جنگ کے بادل ختم ہو گئے، روز چینج یہ چیزیں ختم ہو جائے گی، انسرٹنٹی ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد بہتر حالات ٹھیک ہوں گے۔ آئی ایم شیور یہ ہو سکتا ہے 2 دنوں کے اندر یہی اناؤنس ہو جائے اور اس میں بگ تھنگ، اور پاکستان کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہوگی آئندہ کے لیے، ہماری ملک کے لیے، مسلح افواج کے لیے، ہمارے فیلڈ مارشل کے لیے، بھی پاکستان اگر اللہ کرے کہ یہ فوج سائن ہوتا ہے اسلامک ڈکلیریشن، تو پاکستان should be standing for the peace۔ یعنی کہ اسلام آباد میں بھی آپ سوچ رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ایک اور جو ہے وہ بیٹھک ہو سکتی ہے، ایک اور مرحلہ اس کا ہو سکتا ہے؟ بالکل ڈیفینیٹلی 1-2 ہفتے کے بعد آئی ایم شیور ہو سکتی ہوں۔ اب سب چیزیں تو کنورس کر لی ہیں، اب پہلے بھی فیلڈ مارشل جب یہاں پر پہلا فیز ہوا ہے تو جہاں بھی سب فیلڈ مارشل یوز ٹو کم اور وہ آگے پھر ایک ڈسپیوٹ ریزالو کرتے تھے، پھر آرگومنٹ شروع ہو جاتے تھے، پھر ڈسکشن شروع ہو جاتی تھی، تو ہی ہیز بین اے بگ سپورٹ فار امریکن کا بھی ٹرسٹ ہے، ایران کا بھی ٹرسٹ ہے، دونوں ممالک فیلڈ مارشل کو ٹرسٹ کرتے ہیں، اٹس اے بگ تھنگ۔ آئی تھنک اس کو دیکھا جائے تو لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے فیلڈ مارشل کی، دس ول ریممبر فار پاکستان اینڈ دی ورلڈ
تو ایک دنیا کو بہت تباہی سے بچا لی۔ صحیح ہے۔ حارث نواز صاحب، اس حوالے سے یہ بھی بتائے گا کہ دیگر جو معاملات ہیں جن پر ہم اگر بات کرتے ہیں کہ جی جو یورینیم افزودگی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عالمی توانائی جو ایجنسی ہے اس کے ساتھ مل کے ایٹمی توانائی ایجنسی ہے اس کے تعاون اور اشتراک سے جو ہے وہ نکالا جائے گا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو نیوکلیر ڈسٹ ہے پہاڑوں کے نیچے دفن ہے امریکہ نکالے گا اور اس پر ایران بھی ساتھ کام کرے گا، عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی بھی کام کرے گی، یعنی کہ یہی وہ معاملات ہیں جن کے اوپر ڈیڈ لاک موجود تھا۔ اگر یہ اعلان امریکی صدر کی جانب سے کیا گیا تو کیا ہم یہ بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ معاملات اب اس حوالے سے بھی طے ہو چکے ہیں، معاملات اب تقریباً تمام معاملات طے ہیں اور بس اب ایک ڈکلیریشن آنا اس میں باقی ہے؟ لیکن کافی حد تک ہوتے ہیں، یہی سب سے بڑا ایشو ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ایران کی سرزمین پر آ کے وہ اس کو دبے ہوئے یورینیم کو نکالیں گے، ظاہر ہے پرمیشن سے ہوگا، اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن یہ ہے بیکاز اس کے ذرات میں بھی لیک ہونے چاہیے، پھر اس کو لا کے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ مواد کہاں شفٹ ہوگا، کیا ایران میں رہے گا، کیا یہ چائنا میں جائے گا، رشیا میں جائے گا، یا کسی اور فرینڈلی کنٹری میں جائے گا، اس کا پروسیس کیا ہوگا، یہ چیزیں جو مین نیٹیویٹیز ہیں وہ یہ اس سے ریزالو ہوں گی۔ اکنامک سینکشن ایران کی کب ختم ہوگی، ان کے ایسے جو کے فریز میں وہی لکھ رہے ہیں کہ تحکم ثانی پیسوں کا لین دین کوئی نہیں ہوگا، اس حوالے سے بھی ٹرمپ نے لکھا ہے اپنے ٹویٹ میں۔ وہ تو صرف ہرموز کی بات ہے، لیکن جو اکنامک سینکشن لگی وہ تو جب یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں تو نو ریزن جو اکنامک سینکشن نہ اٹھے، ان جیسے ایسے فیلڈ ہیں وہ ریلیز ہونے چاہیے۔ ایران کو گارنٹی ہونی چاہیے ایران کی کہ جی آپ آج نہ امریکہ اٹیک نہیں کریں گے، دوبارہ اس کو نہیں کریں گے، تو دے آلسو نیڈ کامن گارنٹی ان کو چاہیے کہ آئندہ کے لیے تو نہیں یہ مذاق بنا کے آتا ہوا آج کے اٹیک شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بٹ میرے خیال میں سب چیزیں سیٹل ہو چکی ہیں۔ حارث صاحب، اگر یہ سینکشنز اٹھتی ہیں تو اب خطے کی شکل بھی بالکل بدل جائے گی، تبدیل ہوتی ہے ہم دیکھیں گے، کیونکہ اگر ایران جیسا ملک جو کہ وسائل سے مالا مال ہے، وہاں پر تیل ہے، وہاں پر گیس ہے اور ذخائر سے وہ مالا مال ہے وہ ملک، اگر ہم اس کی مٹی کی بات کریں تو اس کے اوپر سینکشنز جیسے ہی ہٹتی ہیں تو خطے میں کس طریقے سے ایران ابھر کر آئے گا، اور پاکستان کے لیے کتنے فائدہ مند چیز ہوگی کہ ہمارا دوست ہمسایہ ملک جو ہے وہ ایک اچھی پوزیشن میں سٹینڈ کر رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے اوپر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ لیکن سب سے بات ہے کہ آپ کو ایک بہت بڑی سیکورٹی ڈیپتھ ملتی ہے ایران کے اسٹرانگ ہونے سے، بالکل، جس کے لیے پاکستان سفارتی اخلاقی سے سپورٹ بھی کیا، کل کے سپورٹ کی ہے، اور ایرانی آپ نے دیکھا ان کی پارلیمنٹ سے سب کو پاکستان کی بات ہوئی، پھر اس کے بعد ایرانی پارلیمنٹ کے بعد اب وہاں کے خواتین بچوں بڑوں نے پاکستان کے ایران کی جھنڈے لے کے لہرائے، وہاں پاکستان کے ترانے گائے جاتے ہیں، نظمیں گائی جاتی ہیں، دیٹس مور امپورٹنٹ۔ اور سوچیں کہ پاکستان کو جو آئل اور گیس امپورٹ اتنا بڑا فورن ایکسچینج اسپینڈ کرنا پڑتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ ہاف پرائز پہ گیس لیں گے، پیٹرول بھی ہاف پرائز پہ ایران ول ڈیفینیٹلی لک آفٹر یو وین بٹ یو ڈن فار ایران، وہ آپ کو سپلائی چین مل جاتی ہے، تو آپ کو ڈپینڈنٹ بھی ختم ہو جاتی ہے کہ آپ اسٹیٹ آف ہرموز پہ جائے یا کسی اور جگہ جائیں، آپ کا ملک اب شاید اویلیبل ہے ایران، اس کا ان کی باقی گڈس بہت سستی ہیں پاکستان میں جو آ جائیں گی، اور پاکستان میں ادھر سے چلے گی، ان کائنڈ ایکسچینج شروع ہو جائے گی، وہ شروع ہو جائے گی۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑا پاکستان، اور پھر اس کے بعد جو ان کا کنٹینر چاول بننے سے پوری کنٹینر ٹرمینل سروس ہے وہ پاکستان کی طرف آنے سے ہمارا کراچی پورٹ اور گوادر پورٹ آپریشن ہو جائے گا، آپ کو بہت زیادہ فورن ایکسچینج ملے گا گوادر پورٹ۔ تو یہ چیزیں جو ہمیں ان بل بینیفٹ ملیں گے یہ انتہا سے زیادہ ہے پاکستان کے لیے۔ ترقی ہی ترقی ہے، اونلی تھنگ از ہاؤ ہم نے اس کو کیش کرنا ہے، ایمانداری سے کرنا ہے، قوم کو اکٹھا کرنا ہے، دنیا کو بتانا ہے کہ پاکستان از اے بگ کنٹری، اور پاکستان نے یہ جو مارکا کیا ہے یہ دنیا سے یاد ہے۔ اور حارث صاحب، اکنامکلی اگر بہتر ہم ایران کی بات کرتے ہیں کیونکہ سینکشنز اٹھتی ہیں اور وہ دنیا میں تجارت بھی کرنے کے قابل ہوتا ہے، اپنا پروڈکٹس ہیں، آئل ہے، گیس اگر وہ فروخت کرتا ہے پاکستان کو بھی دیتا ہے، تو ایک اکنامکلی اسٹیبل ایران پاکستان چونکہ ہمارا بڑا ہمسایہ ملک ہے، ایک بڑی سرحد ہمارے ساتھ ملتی ہے، تو کتنا فائدہ مند ہے پاکستان کے لیے بھی؟ دیکھیں پاکستان اور ایران اور ترکی پہلے بھی RCD تھا جو بہت ہی ہماری کنیکٹیو رول اور ریل سروس تھی، وہ دوبارہ کنیکٹیوٹی ہو جائے گی، آپ اس کو دیکھیں کتنا بڑا فرق پڑے گا۔ اس کے بعد اس سے جو ہی یہ ختم ہوتا ہے تو پاکستان ول کین آسک امریکن سپورٹ ٹو ایلیمنیٹ ٹیررزم فرام بلوچستان سے۔ ایران انڈیا کو نکیل ڈال سکتے ہیں کہ جی آپ پاکستان میں اسپانسر جو کر رہے ہیں ٹیررزم کو، پراکسی کو یوز کریں، یہ بند کریں۔ گلبشن یادیش کی مثال ہے، گلوبل ٹیررزم انڈیا کر رہا ہے، وہ اس کو کنٹرول کریں۔ جو افغانستان میں افغان رجیم کو فنڈنگ کرتے ہیں ہر ہفتے $30-40 ملین کی، اگر وہ بند ہو جاتی ہے تو اس سے افغان طالبان خود بخود اپنی موت پر جائیں گے۔
افغان عوام اپنے مرضی کی جمہوری حکومت لیں گی تو پاکستان فرینڈلی ہوگی, ریجن کے سینٹرل ایشیا سے فرینڈلی ہوگی, ہماری کنیکٹیوٹی ہو جائے گی, اور سینٹرل ایشیا سے لے کے افغانستان کے تھرو بلوچستان گوادر پورٹ, رشیا سینٹرل ایشیا بلوچستان اور گوادر پورٹ. اب سوچیں پوری مڈل ایسٹ, پورا افریقہ کی منڈی اویلیبل ہے بزنس کے لیے, کنٹینر کے لیے, رسد کے لیے. چائنا نارتھ انڈ میں خاص کر سے پاکستان کے تھرو بلوچستان سے آ کے پورا سامان جبکہ اس کو سمندر جیسے 90 دن لگتے ہیں. اب سوچیں پاکستان کہاں جائے گا, تو اونلی ہم کتنا اس کو کیچ کرتے ہیں, کتنی اس کی پلاننگ کرتے ہیں, دیٹ از اٹ. بالکل صحیح. آپ نے بھارت کے نکیل کی بات کی کہ بھارت کو بھی نکیل بالکل ڈال سکتی ہے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کو نکیل ڈال دیا پاکستان نے؟ وہ سب ہم نے ناکہ بند کر دیا. یا اونلی تھنگ ہے کہ اب یہ گلوبل دنیا نے اس کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے. نو پاکستان کیسے اپنا کیس پروجیکٹ کرتا ہے امریکہ کو, یورپین یونین کو, کہ آپ جو ہمیشہ امریکہ پاکستان کو انڈیا کے پریزن سے دیکھتا تھا, کہ جو انڈیا کہتا تھا وہ مانتے تھے. اب ڈائریکٹ ریلیشن جو ہماری امریکہ کے ساتھ, تو اس لیے اب وہ ہماری بات کو سمجھ, انہوں نے مزید برگیٹ کو BLA کو جو ٹیسٹ آرگنائزیشن کی ہے, اور اگر وہ RS کو بھی وہاں پہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو انڈیا کے لیے بہت بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اور اس کے ساتھ اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ آئندہ کے بعد اگر انڈیا نے پاکستان میں ٹیررزم کیا اور اس کے بعد پاکستان نے دہشت گردی کی یا دوستان کو سپورٹ کیا, ڈکلیئر گلوبل ٹیرر ملک انڈیا کو, تو یہ بہت بڑی ہوگی, انڈیا کی بہت بڑا نقصان ہے. اور حارث صاحب آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کیا اب دس از دا رائٹ ٹائم آفٹر دس, یہ جو سارا ایران والا معاملہ ہے اگر یہ خوش اسلوبی سے انشاءاللہ ہو جاتا ہے اور پاکستان کو اتنی بڑی کامیابی مل جاتی ہے, تو پاکستان بھارت کے حوالے سے بھی, بھارت کی جو دہشت گردی ہے اس حوالے سے بھی دنیا میں جا سکتا ہے, آواز اٹھا سکتا ہے, اور انڈس واٹر ٹریٹی اس کے حوالے سے بھی ہم جا کر اب بات کر سکتے ہیں, آواز اٹھا سکتے ہیں, اور اٹھانی چاہیے. دنیا پاکستان کی بات کو اب سمجھتی ہے. انڈیا کو انڈیا ایک بہت بڑا بلف ہے. انڈیا نے دنیا کو بہت دھوکہ دیا ہے. انڈیا کا دھرم پاکستان نے ہم دھرم تکڑا کر کے رکھ دیا. جو اس کو جس طریقے سے ہم نے معاشی کی قیادت کی ہے, ہم نے انڈیا غلط ہم نے شکست پائی کی ہے, اور دنیا نے اس کو آئسولیٹ کر دیا. پاکستان ریجن اسٹیبلائزر بن گیا. ایران نے انڈیا کو نکال دیا, بنگلہ دیش نے انڈیا کو نکال دیا, پاکستان تعلقات خراب ہیں, چائنا سے تعلقات خراب. مجھے پتا ہے ریجن اور ہے کہاں, تو ریجن میں پاکستان اور چائنا ایران دے دا کنٹری, تو ہم مل کے آپ سوچیں کیا کچھ ریجن میں کر سکتے ہیں. بالکل. انڈیا تو سمندر کی تہہ میں دفن ہو چکا ہے, پاکستان آسمان کی بلندی, ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے. اور حارث صاحب قطع کلامی کی معذرت, اگر آپ بات کر رہے ہیں نا کہ پاکستان, چائنا, ایران, تو ساتھ ہم بات کر لیں دیگر جو ہمارے جس طریقے سے سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں, ترکی جس طریقے سے برادرانہ تعلقات ہیں, یہ وہ تمام ممالک ہیں. قطر کے ساتھ جس طریقے کے پاکستان کے برادرانہ تعلقات ہیں, تو پاکستان یہ صرف چائنا, پاکستان اور ایران نہیں, دیگر ممالک بھی اس اتحاد میں شامل ہو سکتے ہیں اور ایک نئی فورس بن کر ابھر سکتے ہیں دنیا میں. دیکھیں سب سے بڑی اسلامک کنٹری کو ریلائز کرنا چاہیے کہ جب تک آپ اکٹھے نہیں ہوں گے, آپ یونیفائڈ یونیفیکیشن نہیں کریں گے, آپ یونیفائڈ اتحاد نہیں کریں گے, آپ اپنی ریسورسز کو ود ان اسلامک کنٹری استعمال نہیں کریں گے, آپ اپنے ملکوں کو اسٹرانگ نہیں کریں گے, اپنی فوج کو اسٹرانگ نہیں کریں گے, اپنا ہارڈ ویئر کمیونٹی ہارڈ ویئر خود نہیں بنائیں گے, ڈونٹ گیٹ ڈیپینڈنٹ آن ادر تھنگ. چائنا کی مدد نہیں دیں گے جس کا الیکٹرانک وارفیئر, سائبر وارفیئر نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا, ہم نے انڈیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے. ہم نے کس طرح یوز کیا, یہ چیزیں اب بہت تھنکنگ ہو گئی ہے. اور پھر ایران اور مڈل ایسٹ اکٹھے ہو جائیں گے, دے آر ناٹ گیٹنگ ٹوگیدر. ابھی ان میں آزادی ختم ہو گئی ہے. ابھی بھی ایران کا ڈیلیگیشن کیا ہوا تھا, ان کے فارن منسٹر گئے ہوئے تھے, ان کے نیشنل کے اسپیکر گئے ہوئے, اسٹیٹ گورنر گئے ہوئے اسٹیٹ بینک کے, وہ قطر گئے ہوئے تھے. اسی طرح جو فیلڈ مارشل ہمارے گئے ہیں تو قطر کا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا, ایران, سعودی عرب کا ڈیلیگیشن آیا. تو آپ سوچیں کتنے آپ جب ایکسچینج آف ڈیلیگیشن ہوتا ہے تو اس سے آپ کے انٹریکشن ہوتا ہے, انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. تو یہ بڑے بینیفٹس ہیں. آئی تھنک یہ مڈل ایسٹ کا نقشہ ہی تقریباً چینج ہوگا, اور اسرائیل میں بھی آئسولیٹ انشاءاللہ. اور اس نئے نقشے میں جو ہے پاکستان ایک وہ طاقت بن کر ابھر رہا ہے, ایک اس قوت سے آگے بڑھ رہا ہے جس کے حوالے سے شاید کسی نے ان ممالک میں سے سوچا بھی نہ ہو, یا بھارت کے وہم و گمان پر نہ ہو, جو اس نے مئی میں ایک ناپاک جسارت کی تھی, اور اس کے بھی ہم لوگوں نے اس فتح کا جشن منانے کے ایک سال بعد جو ہم نے اس کا جشن بھی منایا ہے. تو پاکستان ایک ایسی طاقت بن کر ابھرا ہے جس کا شاید بھارت نے بھی یا ہمارے جو دشمن ممالک ہیں انہوں نے سوچا بھی نہ ہو. آئی تھنک پاکستانی قوم کو انڈیا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے فال فلیگ آپریشن کیا اور ایک ہمسایہ نیوکلیر میں اٹیک کیا, اور جو ذلت ہمیں شکست دی, اور اس کو ہم نے ایئر فورس کا جو استحال کیا رافیل طیاروں نے, جو بہت بڑا
ناز کرتا تھا، تو اس کی وجہ سے پاکستان میں ستر آسمان کی بلندیوں میں چلا گیا، انڈیا ذلیل و خوار ہو گیا، بالکل ذلیل و خوار ہو گیا، پاکستان آسمان کی بلندی پر گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ ایک اور کامیابی، بڑی کامیابی پاکستان کے ساتھ سجی ہے۔ راشد ولی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار، دفاعی تجزیہ کار، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں، اور حارث صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ندیم ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راشد صاحب، ایک اور یہ ہم یہی کہیں گے کہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے یہ، پاکستان نے جس طریقے سے ڈے ون سے اس میں کردار ادا کیا ہے، ہمارے فیلڈ مارشل جس طریقے سے 2 مرتبہ انہوں نے ایران کا دورہ کیا، ہمارے وزیر داخلہ اپنی ٹیم کے ہمراہ جو ہیں وہ کئی روز تک ایران میں مقیم رہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سے اچھی خبر یا کامیابی کی امید لے کر وہاں سے نکلے، اور اب یہ بڑی خبر سامنے آ چکی ہے۔ امریکی صدر نے بھی مزید اعلان تو کرنا ہے، لیکن آپ نے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے، کتنی بڑی ڈیولپمنٹ آپ اسے کہیں گے؟ دیکھیے یہ خاصی اہم پیش رفت ہے، کیونکہ جو آبی ناکہ بندی ہوتی ہے یہ ایکٹ آف وار متصور ہوتا ہے، اور اس وقت اس کو ختم کرنا یہ شو کرتا ہے کہ معاملات کچھ سیٹلمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور کیونکہ اب حتمی فیصلہ ہونا ہے اور ایران کا بھی رسپانس اس پہ آنا ہے۔ ایران نے پہلے بھی کچھ پازیٹیو انڈیکیشنز دی ہیں کہ وہ آبنائے ہرمز کو کھولے گا، اور جو ٹول والا معاملہ ہے اس سے بھی وہ انہوں نے میکسیملسٹ پوزیشن سے نیچے آئے ہیں، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی فریم ورک ہے جس کے خد و خال اس پہ اتفاق ہوا ہے، کیونکہ جو اس ٹویٹ کی لینگویج ہے اس میں جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی اس کے تعاون سے وہ نیوکلیر ڈسٹ کو اس کا ڈسپوزل کرنا، یہ شو کرتا ہے کہ کوئی معاملات آگے کانکریٹ اور ٹینجیبل انداز میں بڑھے ہیں، اور اب اگر یہ ایران اس کو پازیٹیولی رسپونڈ کرتا ہے تو پھر تو بہت یہ اچھی خبر ہے، اور کچھ اس میں وقت لگے گا جو دیگر معاملات ہیں ان کو سیٹل کرنے میں، مگر چونکہ یہ سی کامرس جتنی جلدی شروع ہو جائے اتنا دنیا کی اکانومی کے لیے بہتر ہے، کیونکہ دنیا کی جو آئل امپورٹنگ کنٹریز ہیں ان پہ اس کی اکانومی کا بڑا منفی اثر تھا۔ تو یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے، پاکستان کا بڑا کلیدی کردار ہے، اور اس میں چین کی بھی رضامندی اس میں شامل ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کا دورہ چین صدر شی جن پنگ سے وہ معاملات ڈسکس ہوئے، اور یہ ساری چیزیں کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں۔ کوئی سپوائلرز کا کردار نہ آ جائے تو پھر تو یہ بڑی پیش رفت بالکل یہی خدشہ ہے کہ سپوائلرز کا کوئی کردار نہ سامنے آ جائے۔ اور راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، حارث نواز صاحب ہماری ایرانی ذرائع کی امریکی صدر ٹرمپ کی تازہ ترین بیان کی تردید، فارس نیوز کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ٹرمپ کا بیان من گھڑت فتح ظاہر کرنے کی ایک کوشش ہے۔ ذرائع ایرانی حکام کا یہ کہنا ہے کہ ایران کے جوہری مواد کو تباہ کرنے سے متعلق ایم او یو میں کوئی شک نہیں۔ ذرائع ایرانی حکام ایران کے منجمد اثاثوں سے $12 ارب کی فوری ادائیگی ایم او یو میں شامل ہے، فارس نیوز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ تو ایرانی ذرائع کی امریکی صدر ٹرمپ کے تازہ ترین بیان کی تردید، ٹرمپ کا بیان من گھڑت فتح ظاہر کرنے کی ایک کوشش ہے، ذرائع ایرانی حکام کا ایسا کہنا ہے، اور یہ رپورٹ کیا ہے فارس نیوز نے۔ اور ایران کے جوہری مواد کو تباہ کرنے سے متعلق ایم او یو میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذرائع ایرانی حکام کی جانب سے یہ بتایا گیا ایران کے منجمد اثاثوں سے $12 ارب کی فوری ادائیگی ایم او یو میں شامل ہے۔